السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آپ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور وسلم کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تحقیق تمہارے لیے رسول وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ امت پر شفقت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ تمہاری رنج کلفت میں پڑنا ان پر بڑا شاف گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے بڑے ہی خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض اصحاب کا قرض اپنے پاس سے ادا فرماتے، بہر ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے، یہاں تک کہ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ عمل امت پر بھی فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو، جو مثلا نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا فرمائی۔ صحیح بخاری۔ اور بعد ازاں یہ خیال نامہ ہوا کہ نماز تراویح امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس طرح امت کو عبادت معاملات میں دشواری سے بچانے کے لیے حضرت وسلم نے عمر بھر فکر کی۔ مثلا مسواک کے بارے میں فرمایا، اگر امت کی دشواری نہ ہوئی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، غرض یہ کہ خلق خدا اور خلق ارض سما دونوں شاہد ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، یعنی ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان کے بہترین مصداق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں پر بھی شفقت کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں غیر مسلموں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ہمیں زور نہیں دینا چاہیے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ ہمیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت منسوخ کر دی گئی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، لیکن حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ انسان حضرت وسلم بد دعا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیں الفاظ جاری تھے۔ عورتوں پر شفقت۔ ہمارے اسلام میں عورتوں کو بہت عزت دی گئی ہے۔ عورتوں کی شفقت کے بارے میں بہت اہمیت ہے۔ اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں کوئی عورتوں کی عزت نہ تھی، وہ ظلم و ستم کا شکار تھیں۔ حضرت وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ ان کو ماں، بیٹی اور بیٹیوں تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ عرب کے لوگ ننگ، عاریہ، بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قطعی رسم کو ختم کرا لیا، لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ یتیموں کا والی، یعنی کہ یتیموں کے بارے میں اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی درمیان انگلی کو ملا کر فرمایا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا علیہ السلام امی زوجہ حضرت جعفر طیار حضرت عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اسماء، جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے بچوں کی خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آج شہید ہو گئے۔
غلاموں کا مولا۔ اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت مہربانی کا سلوک کرنے کی تائید کی، فرمایا اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا، جو بھی کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہ بھی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام بوجھ نہ ڈالو۔ آگے بچوں پر رحمت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت نے بچوں پر نہایت شفقت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گزر بچوں کے پاس سے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے۔